التوابون، گناہوں کی سیاہی دل پہ جب چھانے لگے، گناہوں کی سیاہی دل پہ جب چھانے لگے تو اشکوں سے وضو کر کے توبہ میں ڈوب جاؤ تم، تو اشکوں سے وضو کر کے توبہ میں ڈوب جاؤ تم۔ خدا کے در پہ جھکنے میں ہی عزت ہے زمانے کی، خدا کے در پہ جھکنے میں ہی عزت ہے زمانے کی۔ جو ٹوٹا اس کے آگے وہی انسان بنتا ہے، جو ٹوٹا اس کے آگے وہی انسان بنتا ہے۔ ابھی در کھلا ہے توبہ کا، ابھی رحمت اترتی ہے، ابھی در کھلا ہے توبہ کا، ابھی رحمت اترتی ہے۔ ابھی بگڑی ہوئی قسمت بھی لمحوں میں سنورتی ہے۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث پڑھی۔ یہ مہینہ عظمت والا، احترام والا، برکت والا، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر عظمت والا قرار دیا، احترام والا قرار دیا۔ 4 مہینوں میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے، جس کو قرآن مقدس کی ایک آیت میں بھی بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان میں جو 4 مہینے ہیں، ایک ذوالقعدہ ہے، دوسرے نمبر پہ ذوالحجہ ہے، تیسرے نمبر پر محرم ہے اور چوتھے نمبر پر رجب ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے بیان فرمائے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 4 مہینوں کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں وہ احترام والے نہیں ہیں، وہ عظمت والے نہیں ہیں، وہ برکت والے نہیں ہیں۔ ایک مہینہ وہ بھی گیا جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی فضیلت، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کا منشا یہ ہے کہ یہ 4 مہینے اس لیے بھی افضل ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو ایک زمانے سے جھگڑے کرتے ہوئے آ رہے تھے، لڑائی کرتے ہوئے آ رہے تھے، آپس میں دشمنیاں تھی، آپس میں نااتفاقیاں تھیں، آپس میں منتشر ہونا تھا، ان لوگوں نے بھی ان 4 مہینوں میں احترام کیا، ان 4 مہینوں میں احترام کیا۔ جھگڑے بھی بند ہیں، لڑائیاں بھی بند ہیں، آپس کے فتنے بھی بند ہیں، آپس کی دشمنیاں بھی بند ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالی سے سچی پکی توبہ، ایسی توبہ کہ توبہ کے بعد میں اب گناہ نہیں کرنا، گناہ کی طرف نہیں آنا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، نبی بیان فرماتے ہیں آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے،
اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کر مانگ لی، اس ارادے سے نہیں کہ اب توبہ کر لوں گا پھر گناہ کروں گا، ایسے والے کی نہیں ہے یہاں۔ ایسے انسان کو نہیں کہا بہترین، بلکہ اس کو کہا جس نے پکی توبہ کر لی، سچی اور پکی، اور یہ عہد کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے دل سے اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے حالات بھی آتے ہیں توبہ کرنے کے بعد میں پھر انسان گناہ کر دیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، یہ نیت نہیں، لیکن ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ جو انسان، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، غلطی کرنے والی ہے، اور سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ انسان ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ پسند ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو قعدہ کا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے ہے۔ ذو قعدہ کی آج تقریباً 20 تاریخ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا۔ اور یہ ذو قعدہ ایسا مہینہ ہے جس میں عرب کے لوگ خاص طور سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، آپس میں فتنہ پھیلاتے تھے، لیکن ہمیں اس مہینے سے پیغام یہ ملنا چاہیے، اور یہ پیغام دینے کا مقصد ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ گناہوں سے پاک ہوں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور گڑ گڑائیں۔ ادھر وہ بندے جو حج کرنے والے ہیں وہ اللہ سے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، وہ اللہ سے اپنی حاضری لگا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں ادھر اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ آپ کو بھی ثواب ملے۔ نہیں جا سکا کوئی انسان حج پر، نہیں ہے اس کے اندر طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے، اس کو ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر گناہوں سے توبہ نہ کی تو ایسے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں فرماتے۔ یعنی ایسی توبہ کرو جس کے بعد بندہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ بھی نہ کرے۔ گناہ کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، بلکہ اس گناہ کی طرف ارادہ بھی نہیں کرے، سوچے بھی نہیں، فکر بھی نہیں کرے۔ دماغ میں آ جاتی لیکن دماغ میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسی کو کہا کہ توبہ، یعنی توبہ نصوح کی 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 پر گناہ فوراً چھوڑ دینا۔ کیا کرنا؟ نمبر 1 پر گناہ فوراً چھوڑ دینا۔ جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے اسے چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر دل سے شرمندہ ہونا، اور تیسرے نمبر پر اور راتوں کو روئے، آنکھیں نم ہوں، دل ٹوٹ جائے، اور چوتھے نمبر تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا اے اللہ اس کو معاف کرو، اللہ معاف فرما دے۔ اور چوتھے نمبر پر حقوق العباد ادا کرنا، کسی کا مال لیا ہے واپس کر، کسی کا دل توڑا ہے معاف مانگ، کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے بھی معاف مانگ۔ ایک شخص تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ یہ تو سنا ہوگا، کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ تو یہ جو 99 قتل کرنے والا انسان تھا، قاتل تھا، اب غور تو کریں، ایک آدمی 99 قتل کرنے والا ہے اور یہ اب کیا کرنے گیا ہے؟ ایک عابد کے پاس پہنچ گیا، عبادت گزار کے پاس گیا۔ اب اسے کیا پتا ہے کیسا بندہ ہے؟ عابد عابد ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ عابد کے پاس پہنچ گیا۔ اب جب عابد سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پتہ اس نے کیا کہا؟ عابد نے کیا کہا؟ نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر اسے نمٹا دیا،
لے بھیا 99 تو ہو ہی گئے، 100 ہی صحیح. یعنی 99 قتل کرنے والا اسے کاہے کا ڈر ہے؟ جب ایک عابد انسان کے پاس میں جائے گا تو اس کی جیسی سوچ، جیسا اس کا دماغ فرعون نے کیا، ابھی تو نے 99 قتل کیا، 99 جانوں کو تو نے مارا ہے، تجھے کیسے اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے منع کر دیا تو فوراً اسے بھی نمٹا دیا فوراً. پہلے تو نہیں بیٹھ سکتے، پہلے تو منع کر رہا نا. اب یہ صاحب جو ہے ایک عالم کے پاس گئے، پھر کیا اب عالم کے پاس چلتے ہیں، عالم صاحب کیا مشورہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عالم صاحب نے کہا تمہارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی؟ یعنی تمہارے درمیان میں اور اللہ کی رحمت کے درمیان میں کوئی بندہ حائل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں سچی توبہ کرو. اس بندے نے ارادہ کرا، سچی توبہ کری، یہ ایک نیک بستی کے اندر چل پڑا، وہاں سے چل دی. راستے میں اس کو موت آ گئی، انتقال بھی ہو گیا راستے میں. یعنی یہ بندہ ارادہ کر کے چلا تھا کہ میں نے توبہ کر لی اور اب مجھے فلاں بستی کے اندر رہنا ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں صحبت اچھی ہوتی ہے، یہ وہاں چلا تو اس کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تو قاتل ہے، رحمت والے فرشتے کہتے تھے نہیں جی یہ قاتل نہیں ہے، یہ توبہ کر کے نکلا تھا، اس کا ارادہ، یہ ارادے پہ ہے، اس نے توبہ کرنی تھی اور دل میں پکا ارادہ کرا تھا. ابھی زبان سے نہ گڑگڑایا تھا، صرف یہ دل کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کے یہاں دل کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ رحمت مانگ کر نکلا تھا، توبہ کر کے نکلا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین کو، اس بستی کو اس کے قریب کر دیا، سکوڑ دیا زمین کو، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. یہ صحیح مسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی. تو اب آپ یہ سوچئے کہ انسان 100 قتل کرنے والا جب معاف ہو سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہیں؟ لیکن یہ نہیں چلے گی کہ جی آج اللہ سے توبہ کر لی، کل کا ارادہ کر رہا کہ کل کو پھر پورا کروں گا. جو میں نے ابھی بتایا اس پہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے ایسی پکڑ کر لے کہ وہ آپ کو زمین میں دھسا دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے معاف تو کر دیا لیکن آپ کو کہیں اور کسی راستے میں جا کر پکڑے، کس حالت میں آپ کو مارے. اس کے یہاں تو بہانے ہیں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی جو رحمت ہے وہ میرے بھائیوں ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. اگر کوئی بندہ واقعی عبادت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. آج ہم خود سوچیں کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. ایک تو وہ گناہ جو عام نوجوانوں کے اندر خاص طور سے ایک ایسے ناسور کے ساتھ میں پھیلا ہوا ہے جو ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر عورت، یعنی ہر بندے کے ہاتھ میں گناہ کا آلہ موجود ہے. آدمی اس آلے سے گناہ بھی کر سکتا ہے، آدمی اس آلے سے نیک کام بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس کام ہو رہا ہے کہ انسان نیکی پر نہیں جاتا بلکہ انسان گناہ کی طرف کو چلتا ہے. اس کے دماغ میں سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلی بات، سب سے پہلی گفتگو دل میں یا ذہن میں آتی ہے تو یہ آتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو اکیلا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میں تو بالکل تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ جو ذہن ہے یہ کیوں آیا؟ کیونکہ میں تنہائی کے اندر موجود ہوں. اگر میں تنہائی میں نہ ہوتا تو پھر گھر والوں کا بھی خیال آتا، پھر ابا اور اماں کا بھی خیال آتا، پھر کسی رہبر یا ذمہ دار کا بھی خیال آتا کہ یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا ذمہ دار ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے.
یعنی ایک بندہ یہ سوچ کر تو گناہ سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ گھر والا دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، محلے والا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، کائنات کو سنوارنے والا ہے، اس اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا۔ اور یہ خوف بھی کیوں نہیں آتا یہ بھی سن لیجیے، یہ خوف اس وجہ سے نہیں آتا کہ انسان جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، انسان جب نافرمانیوں کا عادی ہو جاتا ہے، انسان جب اللہ کے حکم کی غیر تعمیلی کرتا ہے، یعنی حکم کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کے حکم کو تعمیل نہیں کرتا ہے، اس کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دو کرتا ہے، تین کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا۔ اگر یہ بندہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، یعنی بالکل دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کیا، جب دوسرا گناہ کیا تو دو نقطے سیاہ اس کے دل پہ لگ گئے، یہاں تک کہ ایک نوبت اور ایک وقت یہاں تک آتا ہے کہ اس انسان کا یہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل پر سیاہی کے نقطے لگتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو خیر خواہی کی، اگر کوئی بندہ اس کو دین کی بات بھی بتاتا ہے تو یہ تسلیم نہیں کرتا، اور بلکہ یہ یہاں تک انکار کر دیتا ہے کہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا نہ۔ یہ وہی بندہ ہے جب کسی بندے کو اپنی طرف سے فکر نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا اللہ آپ پر مہر لگانے والا نہیں۔ اگر آپ دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے دنیا کے کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو کئی دن سے پہلے تیاری شروع ہو جاتی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کس بات کو کہنا ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، کس بندے کو لے کے جانا ہے۔ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو کیا ہوگا؟ وہاں تو اللہ آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا لو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور مجھ سے کہہ دو اے اللہ تو معاف فرما دے، میں تجھ کو تب بھی معاف فرما دوں۔ اگر تو نے 100 مرتبہ گناہ کیا ہے، 100 مرتبہ توبہ کی ہے، اللہ تب بھی معاف فرما دے گا، ایک مرتبہ تانا نہیں دے گا۔ دنیا کے انسانوں کا حال تو یہ ہے، ایک مرتبہ اگر چلے گئے، دوسری مرتبہ چلے گئے، تیسری مرتبہ لتا کے مارتا اور چوتھی مرتبہ گیٹ سے باہر کرتا نکلنے آنا، اور وہ سناتا ہے کہ انسان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ بھگ جاتا ہے، پھر اس کے گھر کو بھی نہیں پلٹتا ہے، دیکھا آپ نے۔ لیکن اللہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مرتبہ گناہ کیا، 2 مرتبہ کیا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا، لیکن پکی اور سچی توبہ کر لی۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اشہر حرم کا مہینہ ہے، اے اللہ اس میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اتنا کریم ہے، وہاں سے یہ تانا نہیں دے گا کہ بھلا بندے تو نے 95 سال گناہ کیے، تیرا آخری سال چل رہا ہے یا آخری دن چل رہا ہے، نہیں، یا تو نے میری فلاں نافرمانی کے لیے کچھ نہیں گنائے گا، بس صرف ایک جملہ کہنا ہے شرمندہ ہو کر، ندامت کے ساتھ میں، آنکھوں سے آنسو بہا کر، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور بتائیے اور کیا چاہیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی فارمولا ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اور یہ وہ مہینے چل رہے ہیں جن میں ہمیں گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے
تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ایک یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.